السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کے اہم خبریں۔ چین نے ایپل کے سربراہ ٹیم کوک کے دورے کے دوران اقتصادی طاقتوں کے درمیان تجارتی جنگ کے درمیان امریکہ کے ساتھ مساوی مذاکرات پر زور دیا۔ بیجنگ نے گزشتہ ہفتے نایاب معدنیات کی برآمدات پر وسیع پیمانے پر کنٹرول کا اعلان کیا تھا۔ جوابی کارروائی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 نومبر سے 100% محصولات کا اطلاق کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ ممکنہ ملاقات اس بحران کے دہانے سے پیچھے ہٹنے کے لیے ایک نیا منصوبہ فراہم کر سکتی ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق کیک جو باقاعدگی سے ایپل مارکیٹ اور مینوفیکچرنگ پاور ہاؤس کا دورہ کرتے ہیں، انہوں نے آج چینی وزیر تجارت وانگ وینٹو سے ملاقات کی۔ بیان میں کہا گیا کہ وانگ نے اپنی ملاقات کے دوران بیجنگ اور واشنگٹن پر زور دیا کہ وہ مساوی بات چیت اور مشاورت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کریں۔ وانگ نے یہ بھی کہا کہ وہ چین میں ایپل کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے اس معاہدے کی پابند ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ اس کی جنگ کو روکا اور غزہ کے کھنڈرات کے نیچے سے تمام لاپتہ مغویوں کی لاشوں کو واپس کرنے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ 19 مغویوں کی لاشوں کا پتہ لگانے میں مدد کے لیے عسکریت پسند گروپ کی کال کا جواب دیتے ہوئے، جو کہ بے شمار فلسطینیوں کے ساتھ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ترکی نے تلاشی میں مدد کے لیے ماہرین کو بھیجا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ہوئے جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس نے 20 زندہ مغویوں اور 28 معلوم مردہ مغویوں میں سے 9 کی باقیات نیز ایک اور لاش، جسے اسرائیل نے سابق مغوی کی لاش نہیں کہا، واپس کر دی۔ اس کے بدلے میں اسرائیل نے اپنی جیلوں سے تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا اور اس فوجی مہم کو روک دیا جو اس نے حماس کے ساتھ اکتوبر 2023 کے حملے کے بعد غزہ میں شروع کی تھی۔ غزہ میں صحت کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت اسرائیل کی طرف سے واپس کیے گئے فلسطینی قیدیوں کی لاشوں پر تشدد اور جلنے کے نشانات پائے گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منیر نے آج کہا کہ غزہ کے قیدیوں کی لاشیں جانوروں کی طرح باندھ کر ہمیں واپس بھیجی گئی۔ آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی اور ان پر تشدد اور جلنے کے خوفناک نشانات تھے جو خفیہ طور پر ہوئے مظالم کا ثبوت ہے۔ انہوں نے لاشوں پر نظر آئے نشانات کو ایسے جرائم قرار دیا جن کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بہت سے قیدیوں کو باندھنے کے بعد پھانسی دے دی گئی۔ البرش نے کہا ہے کہ بے گناہ فلسطینیوں کی لاشیں جلادوں کی بربریت کے گواہ کے طور پر چھوڑ دی گئی، کیونکہ وہ قدرتی موت نہیں مارے گئے تھے بلکہ پابند ہونے کے بعد انہیں مار دیا گیا تھا۔ فرانس کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ برطانیہ کے ساتھ مل کر امریکی اشتراک سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کو حتمی شکل دینے کے لیے کام کر رہی ہے، جو غزہ میں مستقبل کی بین الاقوامی فورس کی بنیاد رکھے گی۔ خبر رساں ANC رویٹرز کے مطابق 2 سینئر امریکی مشیروں نے آج بتایا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے ساتھ فلسطینی علاقے میں سلامتی کو مستحکم کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی فورس کی منصوبہ بندی شروع ہو گئی ہے۔ پیرس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے فرانسیسی وزارت خارجہ کے ترجمان پاسکل کونفاورس نے کہا کہ ایسی فورس کو اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کی ضرورت ہے تاکہ بین الاقوامی قانون میں مضبوط بنیاد فراہم کی جا سکے اور ممالک سے ممکنہ تعاون حاصل کرنے کے عمل کو آسان بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ فرانس اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایک ایسے بین الاقوامی مشن کے قیام پر کام کر رہا ہے جسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی منظوری کے ذریعے باضابطہ شکل دی جانی چاہیے۔ غزہ کے بچے 3 سالوں سے تعلیم کے حق سے محروم ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی UNRWA نے آج جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں 6,50,000 سے زائد بچے مسلسل 3 سالوں سے تعلیم سے محروم ہیں۔ UNRWA سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں بچے مسلسل 3 سالوں سے اسکول نہیں جا سکے۔ تقریباً 6,60,000 لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے تعلیم کی طرف واپسی صرف پڑھائی کا معاملہ نہیں بلکہ گہرے صدمے سے شفا پانے کا آغاز بھی ہے۔ UNRWA نے مزید کہا کہ غزہ میں انسانی ہمدردی کی سب سے بڑی تنظیم ہونے کے ناطے ہم ان بچوں کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ UNRWA کے ڈائریکٹر برائے خارجہ تعلقات تمارا الرفاعی نے کہا ہے کہ بچوں کا تعلیم و تفہیم کا دوبارہ آغاز کرنا UNRWA کی اولین ترجیح ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ یوہان وائڈوفل نے کہا ہے کہ ترکیہ نے غزہ میں جنگ بندی کے قیام میں اہم اور مؤثر ثالثی کردار ادا کیا ہے۔ ترکیہ روانگی سے قبل اپنے بیان میں جرمن وزیر نے کہا کہ ترکیہ کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کی رہائی اور جنگ بندی جیسے اقدامات ممکن ہوئے جو چند ہفتے قبل ناممکن دکھائی دے رہے تھے۔ وائڈوفل نے مزید کہا کہ روس یوکرین جنگ کے جلد خاتمے کی امید ہے اور اس سلسلے میں استنبول کو ایک اہم مذاکراتی مرکز کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یورپی یونین اور ترکیہ کے درمیان تعلقات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بروسلز انقرہ کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہیں تاکہ خطے میں استحکام اور امن کے لیے مشترکہ کوششیں کی جا سکے۔ واشنگٹن نے جاپان سے مطالبہ کیا ہے کہ روس سے توانائی کی درآمدات روک دی جائے۔ امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے
آج جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ واشنگٹن چاہتا ہے کہ جاپان روس سے توانائی کی خریدی بند کر دے۔ بائیڈن نے یہ بیان صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے چند گھنٹے بعد جاری کیا۔ بیان میں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت ماسکو سے تیل خریدنا بند کر دے گا۔ بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے جاپان کے وزیر خزانہ کاتسونوبو کاٹوس کے ساتھ ملاقات میں واشنگٹن کی یہ توقع ظاہر کی۔ واضح ہے کہ جاپان اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے بڑی حد تک بیرونی تیل اور گیس پر انحصار کرتا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے 3 مراحل پر مشتمل 5 سالہ منصوبہ پیش کر دیا ہے، جس کا مقصد جنگ سے تباہ علاقے کو دوبارہ آباد کرنا اور اسے ریاست فلسطین کا کارکرد، مربوط اور ترقی یافتہ حصہ بنانا ہے۔ ڈان نیوز میں شائع رپورٹ کے مطابق فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے آج اقوام متحدہ اور سفارتی حکام سے ملاقات کی اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا۔ حالانکہ اس بارے میں غیر یقینی پائی جا رہی ہے کہ جنگ سے برباد علاقے کے مستقبل میں ان کی حکومت کا کیا کردار ہوگا۔ محمد مصطفیٰ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ 12 ماہ بعد فلسطینی اتھارٹی غزہ میں مکمل طور پر کارکرد ہو جائے۔ یہ بیان اس وقت آیا جب چند روز قبل امریکی ثالثی سے طے پائے جنگ بندی غزہ میں نافذ ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کردہ غزہ کے امن منصوبے میں فلسطینی ریاست کے قیام کو خارج نہیں کیا گیا، اور یہ تجویز بھی شامل ہے کہ اصلاحات کے نفاذ کے بعد فلسطینی اتھارٹی کو ایک کردار دیا جائے، مگر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے فلسطینی ریاست کے قیام کے خلاف عزم ظاہر کیا ہوا ہے اور رام اللہ میں مقیم فلسطینی اتھارٹی کے غزہ کے بعد کے انتظام پر حکمرانی کے امکانات کو عملاً رد کر چکے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی نے غزہ کے لیے 5 سالہ منصوبہ تیار کیا ہے، جو 3 مراحل پر مشتمل ہوگا اور رہائش، تعلیم، حکمرانی اور دیگر 18 شعبوں کے لیے $65 ارب درکار ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں اب تک ہلاک ہوئے یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں، اور یہ کہ ملک پوری طاقت کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ جاری رکھے گا۔ نتنیاہو نے یہ بیان 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے متاثرین کے لیے ایک تعزیتی اجلاس میں دیا۔ انہوں نے یہ بات حماس کی جانب سے مزید 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرنے کے چند گھنٹے بعد کہی۔ حضرت حماس نے کہا ہے کہ وہ بقیہ 19 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں تلاش کرنے سے قاصر ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں غصہ پایا جا رہا ہے کہ حماس نے گزشتہ ہفتے کے غزہ جنگ بندی معاہدے کے مطابق تمام لاشیں واپس نہیں کی، حالانکہ امریکہ کا خیال ہے کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر حماس لوگوں کو مارنے کا سلسلہ جاری رکھتا ہے تو وہ لڑائی دوبارہ شروع ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ قبل ازیں اسرائیلی حکومت نے کہا کہ حماس کی جانب سے ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے حوالے کی گئی 2 لاشوں کی شناخت انوار ہیمن اور سارجنٹ میجر محمد اترش کے نام سے ہوئی ہے۔ سعودیہ الراجحی بینک اور مشہور و معروف چکن پروڈکٹ البیک 3 ایسے مؤثر برانڈ جو سعودی عرب میں لوگوں کو ان پروڈکٹس خریدنے پر مائل کرتے ہیں۔ مارکیٹ ریسرچ اور ڈیٹا کے تجزیے کی فرم یوگو کی ایک رپورٹ کے مطابق مملکت میں شاپنگ کے رجحانات جاننے کے لیے ایک رپورٹ تیار کی گئی اور ان کمپنیوں کی ایک فہرست بھی تیار کی گئی جو صارفین کو اپنے برانڈ خریدنے کے لیے آسانی سے متوجہ کرتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق اس تجزیے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ریٹیل بینک، بیوٹی کمپنیاں، ٹیلی کام اور ہینڈ سیٹ مہیا کرنے والے صارفین کو اپنے برانڈ کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سعودی ایئر لائن سعودیہ ہر کیٹیگری میں درجے اول پر آئی ہے اور 72% رائے دہندگان کہتے ہیں کہ اگر انہیں سفر درپیش ہو اور اگر سعودیہ سفر کے آپشن کے طور پر موجود ہو تو وہ سعودیہ ہی کا انتخاب کریں گے۔ الراجحی بینک اس درجہ بندی اور لوگوں کے اعتماد کی نسبت سے دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ سعودی عرب میں چکن کا برانڈ البیک تیسرے اور ایپل کمپنی چوتھے نمبر پر آئی ہے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں ریاض سیزن 2025 کے جوائے فورم میں بالی ووڈ کے دبنگ خان شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ آج انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ترکی آل شیخ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ گلوبل اسٹار سلمان خان ریاض پہنچ گئے ہیں۔ سلمان خان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر لکھا کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میں جوائے فورم میں بولوں گا۔ آئیے کہ اس تقریب کو ایک متاثر کن اور ناقابل فراموش ایونٹ بناتے ہیں۔ فورم میں آپ سے ملاقات ہوگی، سلمان خان نے یہ بات لکھی۔ اس سے قبل ریاض سیزن 2021 میں بھی سلمان خان شرکت کر چکے ہیں اور 2022 میں انہیں پرسنالٹی آف دی ایئر ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ گزشتہ شب جوائے فورم 2025 کا آغاز بلو وارڈ سٹی کے SEF ایرینا میں ہوا، جہاں عالمی رہنما، کھلاڑی، اداکار، تخلیق کار اور فیصلہ ساز جمع ہوئے تاکہ تفریح کے مستقبل اور سعودی عرب کے شعبے میں بڑھتے ہوئے کردار پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ روس اور یوکرین کی جنگ کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ یہ جنگ 2022 میں روس کے حملے کے بعد شروع ہوئی اور اب تک میدان جنگ میں اتار چڑھاؤ، عالمی طاقتوں کی سفارتی چالوں اور مغربی حمایت کے تضاد میں الجھی ہوئی ہے۔ اس جاری تنازع کے بیچ اس ہفتے ایک غیر متوقع پیش رفت ہوئی۔ روسی صدر پوٹن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک طویل فون کال تقریباً 2.5 گھنٹے تک بات چیت کی، وہ بھی اس وقت جب یوکرینی صدر زیلنسکی واشنگٹن جا رہے تھے۔ روس کے مطابق یہ گفتگو اعتماد کے ماحول میں مثبت اور نتیجہ خیز رہی، تاہم اس وقت کا انتخاب اور گفتگو کے مندرجات
نے عالمی سفارتی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ یہ کال ماسکو کی جانب سے شروع کی گئی وقت اس قدر حساس تھا کہ اسے محض اتفاق قرار دینا مشکل ہے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ یہ رابطہ اس لیے کیا گیا کیونکہ کیف امریکہ سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ٹوماہاک میزائلوں کے حصول کے قریب پہنچ چکا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازع کے مرکز میں رہی تحریک طالبان نے ایک بار پھر ملک کے اندر پاکستانی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ٹی ٹی پی کا یہ حملہ سرحدی صوبے خیبر پختونخوا میں ہوا۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز اور حملہ آوروں کے درمیان تصادم ہوا۔ پاکستانی حکام نے مقابلے کے دوران بمبار سمیت 4 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق دہشت گردوں نے شمالی وزیرستان کے ضلع میر علی کے علاقے میں سیکورٹی فورسز کے کیمپ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی کابینہ نے مذہبی جماعت تحریک لبیک پر پابندی لگانے کی منظوری دی ہے اور اس حوالے سے سفارش پر مبنی مراسلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ آج جمعے کو لاہور میں پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ایک مذہبی جماعت کے احتجاج کا ایسے وقت کوئی جواز نہیں جب غزہ میں جنگ بندی ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کے نام پر سڑکیں اور راستے بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ امن و امان کی بحالی، شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ترجیحی ہے اور اس کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے گئے۔ مذہبی جماعت سے بار بار مذاکرات کیے گئے۔ ان کو بتایا کہ فلسطینی اس معاہدے کے بعد خوشیاں منا رہے ہیں۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ پولیس اور 17 پنجاب کی گاڑیاں کیا غزہ کی آزادی میں رکاوٹ تھی جن کو مارچ کے دوران نشانہ بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کو سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ایک خط موصول ہوا ہے جس میں امارات کو ایکسپو 2030 ریاض میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ عالمی نمائش تبدیلی کا دور بہتر مستقبل کے لیے باہمی اشتراک کے موضوع کے ساتھ 1 اکتوبر 2030 سے 31 مارچ 2031 تک سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوگی۔ اماراتی وزیر مملکت شیخ شغبود بن نہان ال نہیان نے یہ مکتوب سعودی عرب کے متحدہ عرب امارات میں سفیر سلطان بن عبداللہ العنقری سے وزارت خارجہ کے دفتر ابوظہبی میں ملاقات کے دوران وصول کیا۔